اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پارہ نمبر 3 تلک الرسل، سورہ آل عمران، آیت نمبر 31۔ قل، آپ فرمائیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ محبت فرمائے گا تم سے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور بخش دے گا تمہارے گناہ، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے یہ کہہ کر اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم تو پہلے ہی محبت الہی سے سرشار ہیں اور اللہ کے لاڈلے ہیں، ہمیں کیا ضرورت کہ کسی نبی کی امت میں داخل ہوں۔ ان کی اس ناپسندیدہ حرکت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے برگزیدہ رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو گے تو پھر تمہارا دعوی محبت تسلیم کیا جائے گا، ہاں بلکہ اس کے بعد تمہیں اللہ ایک اور نعمت سے بھی نواز دے گا کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے نامہ اعمال کی سیاہیوں کو بھی دھو دے گا۔ اور یہاں سبق ہے امت مسلمہ کے لیے بھی کہ اگر وہ اتباع حبیب خدا کو اپنا شعار بنائے گی اور سنت سرور کائنات کے سانچے میں اپنی سیرت کو ڈھال لے تو محبوبیت کی خلعت فاخرہ انہیں بھی نصیب ہو جائے۔ لہٰذا اللہ کی محبت کے دعویٰ ایسے نہیں چلے گا، بلکہ اگر اللہ کی محبت ہے تو پھر اپنے محبوب کی اطاعت میں سرگرم ہو جا، کیونکہ محب تو ہمیشہ اپنے محبوب کی اطاعت ہی کیا کرتا ہے۔ قل، فرمائیے، اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ دعوت اسلام قبول کرنے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ دوست نہیں رکھتا کفر کرنے والوں کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا آدم کو، ونوحا، اور نوح کو، وآل ابراہیم، اور ابراہیم کے گھرانے کو، وآل عمران علی العالمین، اور عمران کے گھرانے کو سارے جہان والوں پر۔ اصطفیٰ سے کیا مراد ہے؟ قرطبی نے زجاج سے نقل کیا کہ یعنی انہیں نعمت نبوت کے لیے سارے جہان سے چن لیا۔ اور اس کے بعد قرطبی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام درجہ اصطفیٰ بہت بلند ہے، کیونکہ حضور تو حبیب اور رحمت ہیں، دوسرے انبیاء رحمت کے لیے پیدا کیے گئے اور سرور عالم کو سراپا رحمت پیدا کیا گیا، اور حضور کی تشریف آوری سے خلق خدا کو امان مل گئی۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کی طرف سے رحمت کا تحفہ ہوں۔ اور یہاں جو آل عمران کا ذکر کیا تو آل عمران میں عمران سے مراد حضرت مریم کے والد عمران بن ماتان ہیں، کیونکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک نسل ہے، بعض ان میں سے بعض کی اولاد ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ قالت، جب عرض کی، امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے، ربی، اے میرے رب، انی نذرت، میں نے نظر مانی ہے، لکا، تیرے لیے، ما فی بطنی، جو میرے شکم میں ہے، محررن، سب کاموں سے آزاد کر کے، فتقبل منی، اس کو تو قبول فرما میری طرف سے۔ یہ عمران کی زوجہ حضرت مریم کی والدہ ہیں، اور بعض مفسرین نے ان کا نام حنہ بتایا ہے۔ جب اس پاک باز خاتون کو حمل محسوس ہوا تو انہوں نے اپنی نیاز مندی کا اظہار کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے خالق، میری شکم میں جو بچہ ہے اس کے متعلق میں نظر مانتی ہوں کہ اس سے میں اپنی خدمت یا گھر کا کام نہیں لوں گی، وہ دنیا کے سارے بندھنوں سے آزاد ہو کر عمر بھر تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت میں رہے گا۔
تو میری اس نیاز کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، پھر جب اس نے جنا، قالت رب انی وضعتها انثی، تو حسرت سے بولی اے رب میں نے تو جنم دیا ایک لڑکی کو۔ انہیں تو امید تھی کہ لڑکا ہوگا، اس امید پر انہوں نے اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اب لڑکی ہوئی تو حسرت سے کہنے لگی اے رب میں نے تو بچی جنی ہے، اب میں اپنی نظر کیسے پوری کروں، کیونکہ لڑکیوں کو تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نہیں منتخب کیا جاتا تھا، لڑکے ہی منتخب ہوتے تھے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا۔ ولیس الذکر کالانثی، نہیں تھا لڑکا مانند اس لڑکی کے، یعنی جس لڑکے کی تم آرزو کرتی تھی وہ اس بچی کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو ہم نے تم کو عطا فرمائی، اس کی ذات سے برکت اور رحمت کی کرنیں پھوٹیں گی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا، اور ماں نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں تیری پناہ دیتی ہوں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے۔ فَتَقَبَّلَهَا، پھر قبول فرمایا اسے، رَبُّهَا، اس کے رب نے، بِقَبُولٍ حَسَنٍ، بڑی اچھی قبولیت کے ساتھ، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور پروان چڑھایا اسے اچھا پروان۔ حضرت حنہ کی دعا کی قبولیت کا ذکر ہے کہ ان کے مقبول ہونے کی ظاہری علامت یہ مقرر فرما دی کہ ان کی تربیت وقت کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد فرما دی۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، اور نگران بنا دیا زکریا کو۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی جاتے مریم کے پاس زکریا اس کی عبادت گاہ میں، وجد عندہا رزقا، تو موجود پاتے ان کے پاس کھانے کی چیزیں۔ محراب، مجلس میں جو سب سے باعزت جگہ ہو اس کو محراب کہتے ہیں، اور عموماً اس حجرہ عبادت کو بھی محراب کہا جاتا ہے جو سطح زمین سے کچھ بلند ہوتا ہے۔ یہاں یعنی ایسے وہ بنے ہوئے تھے کمرے کہ جس میں چلہ کشی کی جاتی تھی، تو ان میں سے ہی ایک میں حضرت مریم عبادت میں مشغول رہا کرتی تھیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ ان کے سرپرست تھے اس لیے اکثر ان کی خبر گیری کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ جب حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس جاتے تو وہاں طرح طرح کے پھل رکھے پاتے، گرمی کے پھل سردی میں، سردی کے پھل گرمی میں۔ اس سے علماء اہل سنت نے اولیاء کرام کی کرامتوں کا برحق ہونا ثابت کیا، کیونکہ حضرت مریم نبی نہیں تھی، اللہ کی ولیہ تھیں، لیکن بے موسم کے پھل آپ کے پاس ہوتے تھے تو یہ آپ کی کرامت تھی۔ قال، فرمانے لگے، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے تمہارے لیے آتا ہے رزق، یعنی قالت، کہنے لگی، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے میرے پاس۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے، بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں دعا مانگی زکریا نے اپنے رب سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر کافی ہو چکی تھی لیکن اولاد نہیں تھی۔ حضرت مریم کی شب و روز بڑے اخلاص سے اللہ کی عبادت میں بسر ہوتے تھے۔ ان کے دل میں بھی آرزو ہوئی کہ اے رب، میں اگرچہ بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ گئے اور اولاد پیدا ہونے کا وقت گزر گیا، لیکن اگر تو اس مقفل حجرے میں مریم کو بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے تو تیرے کرم سے کیا بعید کہ تو مجھے بھی نیک بخت اور پاک اولاد عطا فرما دے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک اولاد کے لیے دعا کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی مبارک جگہ پر مبارک وقت میں کسی اللہ کے محبوب کے پاس کھڑے ہو کر جو دعا کی جاتی ہے اس کو اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرماتا ہے۔ قال، عرض کی، رب ہب لی، اے رب مجھے عطا فرما، من لدن کا اپنی طرف سے، ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد،
इन्नका समीउ दुआ, बेशक तू ही सुनने वाला है दुआ का। फनादतहुल मलाइकतु, फिर आवाज़ दी उनको फरिश्तों ने, वहुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराबी, जब वो खड़े नमाज पढ़ रहे थे अपनी इबादत गाह में। फरिश्तों के जरिए हजरत ज़करिया को उनकी दुआ की मकबूलियत की खुशखबरी दी गई। अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युबश्शिरुका बियहया, खुशखबरी देता है आपको यहया की, मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाहि, तस्दीक करने वाला अल्लाह के फरमान की, व सय्यिदन, और सरदार होगा, व हसूरन, और हमेशा औरतों से बचने वाला होगा, व नबियन, और नबी होगा, मिनस सालिहीन, सालिहीन में से। क़ाला, अर्ज़ की, रब्बी, ए मेरे रब, अन्ना यकूनु ली गुलामुन, कैसे होगा मेरे यहाँ लड़का, वक़द बलगनियल किबरू, और मुझे तो आ लिया है बढ़ापे ने, वम्रअती आक़िरुन, और मेरी बीवी बांझ है। क़ाला, फरमाया, कज़ालिक अल्लाहु, इसी तरह करता है अल्लाह, यफ़अलु मा यशाउ, वो करता है जो चाहता है। क़ाला, अर्ज़ की, रब्बि इजअल ली आया, ऐ रब मुकर्रर कर दे मेरे लिए कोई निशानी। और ये इसलिए फरमाया कि ताकि अल्लाह इसमें यानी कोई शक भी ना रहे और अल्लाह ताला मैं तेरे शुक्र की तरफ मशगूल हो जाऊं। क़ाला, फरमाया, आयातु का, तेरी निशानी ये है, अल्लाह तुकल्लिमन नास सलासत अय्यामिन, कि तुम बात ना करोगे लोगों से 3 दिन तक, इल्ला रमज़ा, मगर इशारे से, यानी उस वक़्त तक तुम्हारी ज़बान ज़िक्र इलाही और तस्बीह और तहलील में महव रहेगी। वज़कुर रब्बका कसीरन वसब्बिह बिल अशी वल इब्कार, याद करो अपने परवरदिगार को बहुत और पाकी बयान करो उसकी सुबह और शाम। वइज़ क़ालतिल मलाइकतु, जब कहा फरिश्तों ने, या मरियमु, ए मरियम, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने, इस्तफ़ा की, तुझे चुन लिया, व तौहरा की, और तुम्हें खूब पाक कर दिया है, वस्तफ़ा की, अला निसाइल आलमीन, और तुम्हें पसंद किया है सारी जहान की औरतों से। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मरियम को चुन लिया, इसलिए हज़रत ज़करिया की सरपरस्ती उन्हें अता फरमाई। फिर उनके दिल में अपनी याद की लगन पैदा कर दी, फिर उन्हें तरह तरह के फल मुहैया किए, फरिश्ते उनसे गुफ्तगू करने लगे। और जब आप जवानी को पहुंची तो रहमत इलाही ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल क़द्र नबी की माँ बनाने के लिए आपको मुंतखब फरमा लिया। इसलिए फरमाया कि आपको अपने ज़माने की तमाम औरतों में पसंद कर लिया इस नेमत के लिए। या मरियमु, ए मरियम, उक़नुती ली रब्बिकी, अपने रब की इबादत करती रहे। यानी जब अल्लाह ताला किसी को अपनी नेमतों से सरफराज फरमाए तो उस पर लाजिम है कि वो उन इनामात पर उसका शुक्रिया अदा करे और ज़्यादा अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाए। वस्जुदी, और सजदा कर, वरकई मअर राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ। ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी, ये गैब की खबरें हैं, नूहीही इलैक, हम वही करते हैं इन्हें आपकी तरफ। वमा कुन्ता लदैहिम, और ना थे आप उनके पास, इज़ युल्कूना अक़लामहुम, जब वो फेंक रहे थे अपनी कलमें। अय्युहुम यकफुलु मरियम, इस फैसले के लिए कौन सरपरस्ती करेगा मरियम की, कौन कफालत करेगा मरियम की। वमा कुन्ता लदैहिम, और ना थे आप उनके पास, इज़ यख्तसिमून, जब वो आपस में झगड़ रहे थे। इज़ क़ालतिल मलाइकतु, जब कहा फरिश्तों ने, या मरियमु, ए मरियम, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु, तुझे बशारत देता है एक हुक्म की, इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्न मरियम, उसका नाम मसीह ईसा इब्न मरियम है। वजीहन फी दुनिया, मुअज़्ज़ज़ होगा दुनिया में, वल आखिरती, और आखिरत में, व मिनल मुक़र्रबीन, और अल्लाह के मुक़र्रबीन से होगा। वयुकल्लिमुन नासा, और गुफ्तगू करेगा लोगों से, फिल महदी, झूले में, व कहलन, और पक्की उम्र में भी, व मिनस सालिहीन, और नेकोकारों में से होगा। ऊपर जो जिक्र हुआ वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफालत का जिक्र था कि वो जो वहाँ के
بیت المقدس کے اور جو متولی تھے ان کے درمیان حضرت زکریا بھی تھے، آپ تو نبی تھے، ان سب کے درمیان یہ فیصلہ ہوا کہ سب اپنی اپنی قلم پانی میں ڈالیں گے، اور پھر اس طرح جو جس کی قلم اوپر آ جائے گی تو اس کو حضرت مریم کی کفالت مل جائے گی، تو پھر وہ حضرت زکریا کے حصے میں آئی تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی کفالت فرمائی۔ پھر اس آیت کریمہ میں حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ وہ بیٹا عطا فرمائے گا کہ جس کا نام باپ کی طرف نسبت نہیں کرے گا، بلکہ اس کا نام ماں کی نسبت سے بیان کیا جائے گا، اور قرآن کرے گا عیسیٰ ابن مریم۔ اور فرمایا حضرت ابن عباس نے کہ آپ کو مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس بیمار پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ صحت یاب ہو جاتا تھا، اور مسیح کا ایک معنی مبارک بھی ہے۔ عیسیٰ، اس کا معنی ہے سید اور سردار، اور پھر یہ بھی بتایا کہ ان کی ماں کا نام کی طرف ان کی نسبت کی گئی، اور حضرت مریم علیہ السلام کے دل میں یہ بھی خدشہ تھا کہ اس طرح جو بچہ ہوگا جو بغیر باپ کے ہوگا تو لوگ الزام لگائیں گے، تو اسے عزت کی نگاہ سے نہ دیکھیں گے، تو انہیں یہ بھی اطمینان دلا دیا گیا کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں بہت عزت والا ہوگا، بہت محترم ہوگا، اور پھر وہ گہوارے میں جو گفتگو کرے گا وہ بے معنی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں بھی نبوت کا وقار اور رسالت کی سنجیدگی ہوگی، یعنی اس طرح کی گفتگو نہیں ہوگی جو بچے اپنے جھولوں میں کرتے ہیں۔ قالت، کہنے لگی، ربی انا یکون لی ولد، اے رب میرے ہاں کیسے ہوگا بچہ، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو ہاتھ تک نہیں لگایا کسی انسان نے۔ قال، فرمایا، کذالک اللہ، جیسے تم کہتی ہو، بات یہی ہے، اللہ یخلق ما یشاء، اللہ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، اذا قضا امرا، اور جب فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کا، فانما یقول له کن، تو اسے کتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اللہ سکھائے گا اسے کتاب اور حکمت، وَالتَّوْرَاةَ، اور توریت، وَالْإِنْجِیلَ، اور انجیل، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور رسول بنا کر بھیجے گا اسے بنی اسرائیل کی طرف۔ اس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ کی رسالت سارے عالم انسانیت کے لیے نہیں تھی۔ قرآن نے اس فرمان کی تصدیق کی، اور یہی فرمان انجیل کی متعدد آیتوں میں موجود ہے۔ تمام جہانوں کی طرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، وہ کہے گا کہ میں آ گیا ہوں تمہارے پاس ایک معجزہ لے کر تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق لکم من الطین، اور وہ معجزہ یہ ہے کہ میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی سی صورت، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونکوں گا، فیکون طیرا، تو وہ ہو جائے گا پرندہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں تندرست کروں گا مادرزاد اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ، اور برص کے مریض کو یعنی کوڑھی کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں بتاؤں گا تمہیں، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم جمع کرتے ہو، فِي بُيُوتِكُمْ، تمہارے گھروں میں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَكُمْ، بے شک ان معجزوں میں نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں زندہ کرتا ہوں مردے کو، اس کی نسبت اپنی طرف فرما رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ آپ غیب کی خبر دیتے ہیں کہ وہ لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے ہیں اور رکھ کر چھوڑتے ہیں ان کی بھی آپ خبر دیتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان افعال کا اپنی طرف منسوب کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر ایسے افعال کی نسبت یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کا فاعل حقیقی کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن ظاہری اسباب کی طرف توجہ کر دی جائے تو جائز ہے، یہ شرک نہیں ہے۔
جیسا کہ حضرت امام اعظم حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتحیات کی جناب میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بیماروں کو ان کی بیماریوں سے صحت عطا فرما دی اور روئے زمین کو اپنے جود و کرم سے لبریز کر دیا ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتاب من التوراۃ توریت کی، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں بعض حلال کر دوں وہ چیزیں بعض جو حرام کی گئی ہیں تم پر، اور وہ کیا ہے کہ وہ تم نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی رب کی طرف سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو۔ اِنَّ اللَّهَ رَبِّی وَرَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، پس اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس، پھر جب محسوس کیا عیسیٰ نے منہم الکفر، ان سے کفر اور انکار، قالا، تو فرمایا، من انصاری اللہ، کون ہے میرے مددگار اللہ کی راہ میں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کی مدد کرنے والے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والے۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، اور اے نبی آپ گواہ ہو جاؤ کہ ہم حکم الہی کے سامنے سر جھکانے والے ہیں۔ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بما انزلتا، جو تو نے نازل کیا، واتبعنا، اور ہم نے تابعداری کی، الرسول، رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ لے گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ ومکروا ومکر اللہ، اور یہودیوں نے خفیہ تدبیر کی حضرت عیسیٰ کو یعنی قتل کرنے کی، ومکر اللہ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی ان کو بچانے کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی تدبیر، خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ یاد رکھیں کہ لفظ مکر کا معنی دھوکہ دہی اور فریب ہے۔ جب اس فعل کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس سے مراد خفیہ تدبیر یا وہ خفیہ طریقہ ہے کہ جس سے حق کے دشمنوں کے منصوبوں کو خاک میں ملانا مقصود ہوتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ کسی برے اور ناپسندیدہ فعل پر جو سزا دی جائے اسے بھی اس لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اذ قال اللہ، جب کہا اللہ نے، یاد فرماؤ جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں تمہیں تمہاری عمر تک پہنچاؤں گا، ورافعوکا الیہ، اور اٹھانے والا ہوں تمہیں اپنی طرف، ومطہرکا، اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے تم پر تیرا انکار کیا، وجاعل، اور بنانے والا ہوں، الذین، ان کو، اتبعوک، جنہوں نے تیری پیروی کی، فوق الذین کفروا، غالب بنانے والا ہوں، غالب کروں گا کفر کرنے والوں پر، الی یوم القیامت، قیامت تک۔ ثم، پھر، الیہ، میری ہی طرف، مرجعکم، لوٹ کر آنا ہے تمہیں، فاحکموا، تو فیصلہ کروں گا، بینکم، تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان امور کا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اب یہ بہت سے اختلافات تھے کہ جیسے حضرت عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور بہت سارے معاملات، اور بعض نے جیسے یہودی جو ہیں وہ آپ کا بالکل ویسے ہی انکار کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزامات اور بہتان لگاتے ہیں، اور یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کا دامن ان تمام سے صاف کر دیا جائے گا، اور آپ کی پاکیزگی کا ساری دنیا مشاہدہ کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ نبی برحق تشریف لائیں گے
اور ان پر وحی اترے گی تو یہ سارے عالم سارے جہان کو بتا دیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پاک باز ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا تو جنہوں نے کفر کیا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تو میں عذاب دوں گا انہیں سخت عذاب دنیا میں اور آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور کیے نیک اعمال، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ تو اللہ پورے دے گا انہیں ان کے اجر، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ محبت نہیں کرتا ظلم کرنے والوں سے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ یہ جو ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو من الآیات آیتیں ہیں، والذکر الحکیم اور نصیحت الحکمت والی آیتیں ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ بے شک عیسیٰ کی مثال بھی اللہ کے نزدیک کا مثل آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ یعنی عیسائی جو کہ حضرت عیسیٰ کو بن باپ کی پیدائش دیکھ کر خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو قرآن نے تردید کر دی اور قرآن نے کہا کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام انسان تھے، اللہ کی قدرت کے کاملہ کے سامنے آدم اور عیسیٰ کی پیدائش یکساں ہے، وہ بھی اس کی قدرت کی جلوہ گری ہے، یہ بھی اس کی مشیت کی کرشمہ نمائی ہے کہ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ خلقہ من تراب بنایا ہے اسے مٹی سے، ثم پھر قال لہ فرمایا اسے ہو جا، قال لہ کن اسے فرمایا ہو جا، فیکون تو وہ ہو گیا۔ الحق من ربک یہ حقیقت ہے تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکم من الممترین تو نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک فیہ بس جو شخص جھگڑا کرے آپ سے اس بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم بعد اس کے کہ آپ کے پاس آ گیا یقینی علم، فقل تو آپ فرماؤ تعالو آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم آؤ بلائیں ہم اپنے بیٹوں کو بھی اور تم بھی اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم اور ہم بھی اپنی عورتوں کو اور تم بھی اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم اور اپنے آپ کو بھی اور تم کو بھی، ثم پھر نبتہل ہم التجا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین پھر بھیجیں اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ مباہلہ کہتے ہیں کہ دو فریق، دو گروہ نہایت عاجزی سے اللہ کے دربار میں یہ دعا کریں کہ ان میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ چنانچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو اٹھائے، حضرت حسن کی انگلی پکڑے تشریف لائے، حضور کے پیچھے خاتون جنت اور حیدر کرار تھے۔ حضور نے نجران کے وفد کو مباہلہ کی دعوت دی۔ جب انہوں نے یہ نورانی چہرے دیکھے تو انہوں کے پادری نے کہا کہ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو یاد رکھو تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے صلح مشورہ کرنے کے لیے مہلت طلب کی اور پھر مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور صلح کر لی۔ ان ھذا لہو القصص الحق بے شک یہی ہے سچا واقعہ۔ وما من الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وان اللہ اور بے شک اللہ لہو العزیز الحکیم